السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ان کی زندگی کو جاننے کے لیے اس سیریز میں ہمارے ساتھ خوش آمدید۔ سیرت النبوی میں جس طرح ہم نے پچھلے سارے سوالات کو کور کیا تھا، اسی طرح سے ہم آگے بھی بہت سارے سوالات کو کور کریں گے علیحدہ علیحدہ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو کچھ یوں سوالات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے پہلے مکہ والے بہت ہی عزت اور محبت دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسالت کو ماننے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ مشرکین کن دو علاقوں کے سردار کے متعلق چاہتے تھے کہ وہ نبی بن جائیں؟ کو زندہ کون کرے گا؟ اور کافر آپ کو دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ اور قرآن پاک کو جادو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے علاوہ بھی یہ سارے سوالات جن کو ہم آج کور کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ دشمن کی تکالیف کی کہانی۔ انکار رسالت کے اسباب جان لینے کے بعد یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ مشرکین مکہ میں عداوت اور جہالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان اور ان کے پیروکار صحابہ کرام کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، اور اس پر انہوں نے کس قسم کی جوابی رد عمل کا اظہار کیا تاکہ دین پر چلنے والے افراد جان لیں کہ تبلیغ دین میں آج بھی اگر کوئی فریضہ انجام دیتا ہے تو آج کے جہلی معاشرہ بھی اس کے ساتھ بہت سے ہٹ کرنے اختیار کرتا ہے، اور دعوی اس پر کیا رد عمل کرنا چاہیے۔ تو اس میں مختلف 5 اقسام سے عمل صالح کی کوشش کی گئی، اور سب کو نمبر وار الگ الگ بیان کیا جائے گا۔ مختلف قسم کی آفرز، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی آفرز کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی من پسند رقم لیں اور اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جائیں، جس طرح عام انسان دنیا میں شہرت اور مال و جاں کے لیے مختلف دعوے کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا شاید یہ خیال ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں کی طرح دنیا میں شہرت، مال وغیرہ کے متلاشی ہیں، حالانکہ انبیاء کرام ایسے دنیا دار نہیں ہوتے۔ وہ تو بے لوث ہو کر انسانوں کو رب کا پیغام پہنچاتے ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس ملکہ کو توحید کا پیغام بھیجا اور اس کو نصیحت کی کہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اس پر ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ان کی طرف قیمتی تحفے بھیجے تھے۔ اگر ان تحفے کو سلیمان علیہ السلام قبول کر لیا تو یہ آپ کے دنیا دار ہونے کی علامت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سلیمان نے وہ تحفے رد کر دیے، کیونکہ یہ ان تحفوں کو قبول کرنے کا مطلب تھا کہ وہ توحید پر سمجھوتا کر لیں، جبکہ انبیاء کرام تو آئے ہی لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے ہیں۔ تو دنیا کے چند ٹکے کے فائدے کے لیے وہ توحید کی دعوت کو چھوڑ تو نہیں سکتے تھے۔ یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ کوئی بھی آفر آپ کو دین کے پیغام کو پہنچانے سے روک نہ سکے۔ ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ توحید کے مقابلے میں ہر دنیاوی فائدہ چھوڑ دے، قرآن کی مٹھاس کو کام کرنے کے حربے۔ اب ہم اس کی یہ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو قرآن کی اپنی لہوت اور تاثیر کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی پیاری آواز کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جو سننا اور سناتا وہ اس طرح کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مشرکین نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کا توڑ کرنے کے لیے 3 کام کیے۔ شور شرابہ، جب قرآن پڑھا جاتا تو شور کرنے لگتے تاکہ کسی کو قرآن کی آواز صحیح طریقے سے نہ آئے۔ میوزک اور گانے موسیقی لگاتے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جہاں موسیقی ہوگی وہاں قرآن کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ جو کانی اور موسیقی سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے دل قرآن کی مٹھاس سے ناآشنا ہو جاتے ہیں۔ عرب میں ایک آدمی تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ وہ کسی علاقے میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا، اور وہاں پہ وہ 2 قسم کے افراد کو بہت توجہ سے سنتے تھے، ایک موسیقی اور دوسرا قصے گوئی۔ اس نے وہاں سے آلات موسیقی اور چند قصے کہانیاں سننے والے افراد کو وہاں سے لیا اور عرب میں لے آیا۔ پھر جہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تو وہ وہاں پہ موسیقی اور یہ قصے کہانیاں شروع کر دیتا۔ موسیقی اسلام میں حرام ہے۔ آلات موسیقی کی لحد اور اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ڈول یا ڈولکی کو عرب میں کوبا کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے واضح الفاظ کے ساتھ ہے کہ اسے حرام قرار دیا ہے۔ اب حدیث کے کچھ الفاظ جو آپ کے پیش نظر ہیں: شراب، جوا اور ڈھول حرام قرار دیے گئے ہیں، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سفیان کہتے ہیں، میں نے علی بن بزیمہ سے کوبا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈول ہے اور یہ حرام ہے، بلکہ ہر قسم کے میوزک انسٹرومنٹ کو حرام
کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہناوا، شراب پینا اور گانا بجانے کو حلال بنا دیں گے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ ان حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے حرام ہی کہا جاتا تھا، لیکن آج کل بھی کئی ایک نام وہاد ہمارے اسکالر ایسے ہیں نظر آتے ہیں کہ جو دور نبوی میں جس موسیقی کو حرام قرار دیا گیا تھا، اس کو بھی آج کل کی روح کو اس کو کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے۔ بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام جو نہایت خوبصورت آواز میں زبور پڑھا کرتے تھے وہ بھی موسیقی ہے۔ استغفر اللہ، اگر ان سے کوئی سوال کرے کہ اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے قریب گانے کیوں نہیں لگاتے، کلمہ کیوں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید روح کی اصل غذا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، اور قرآن مجید کا ذکر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام خوبصورت آواز میں زبور پڑھا کرتے، لیکن کسی موسیقی انسٹرومنٹ کے بغیر پڑھتے تھے۔ ان کی خوبصورت آواز میں ہی زبور پڑھنے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی الہامی کتاب سے کتنی محبت کرتے تھے، اور قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا اس کی موسیقی میں ثابت نہیں ہوتی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ موسیقی حرام ہے، لیکن قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو حلال کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید روح کی غذا ہے اور موسیقی روح کی سزا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو موسیقی گانے بجانے سے دور رکھے اور خوبصورت آواز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم قصے اور کہانیاں آگے پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں چونکہ بہت سے قصے بیان کیے گئے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، غار والے نوجوان کا واقعہ، آگ کے خندق میں ڈل جانے کا واقعہ، ڈیم بنانے والے کا واقعہ، اس طرح بے شمار قصے ہیں مشرکین مکہ میں۔ مشرکین مکہ کو یہ لگتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصے کہانیاں سناتے ہیں اور سارے لوگ بت پرستی چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی حربے آزمانا شروع کر دیے، انہوں نے بھی بہت سے قصے کہانیاں گڑھ لیے اور سب کو سنانا شروع کر دیا۔ چونکہ قرآن تو ایک ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، جیسے جیسے کوئی سنتا اس کے دل میں یہ رچ بس جاتا تھا، اس لیے قرآن کو بہت پیار سے سنتے تھے، اور سنتے بھی کیوں نہ، وہ اتنا پیارا ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے جس سے انسان کبھی بھی نہیں اکتاتا۔ ظلم و ستم، اس زمانے میں بہت سے ظلم و ستم بھی کیے گئے۔ انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی کی نفرت کرتا ہے تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہاتھا پائی کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی مشرکین مکہ نے بھی کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو انہوں نے ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ظلم کیے کہ انسان ان کا تصور سے بھی کام جائے۔ چند ظلم ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا گیا، نعوذ باللہ، طعنۂ تشبیہ کی گئی، سجدے کی حالت میں گندگی پھینکی گئی، بیٹے کے انتقال پر ابتر کہا گیا، چہرے پر پتھر مارے گئے، نعوذ باللہ، کعبہ میں نماز سے روکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا پیٹا گیا، بہت ظلم و ستم ہوا۔ عثمان کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دعاں دیتے تھے۔ مصیبہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد نے انہیں گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے پہاڑوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ڈنڈے مارے جاتے تھے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، گرم پانی پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کو تو شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ نے، جنہیں اسلام نہ چھوڑنے پر شہید کیا گیا، ان کی ایک ٹانگ پر رسی ڈال کر ایک اونٹ کی ساتھ باندھی اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کی طرح اور شرمگاہ میں تیر کو مار کر ان کو شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ مگر ان ظلم و زیادتی کے باوجود کسی نے بھی اسلام کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بجا لاتے رہے۔ کوئی بھی اسلام سے، ایمان سے منحرف نہ ہوا اور اسلام کو نہ چھوڑا۔ اس سب میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم سب اسلام پر عمل کریں۔ ہمارے اسلاف اور بڑے اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں سہتے رہے مگر انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے، آمین۔ قطع تعلقی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کے سب کے باوجود جب لوگ اسلام کو نہ چھوڑ رہے تھے تو مشرکین نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بائیکاٹ سال تک جاری رہا۔ اس کو ایک الگ قصے میں ہم بیان کریں گے آگے جا کر۔ آخر کار مکہ سے نکال دیا گیا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ابتدا میں صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف اور پھر حتیٰ کہ 13 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔
آج کے تمام سوالات کو ہم نے بہت اچھے سے کور کر لیا ہے، اسی طرح سے ہم باقی سوالات کو بھی کور کریں گے، اور سیرت النبوی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔